بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے زندگی پر اور آخری زندگی پر یقین کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و ایمان اور نماز میں مالک کائنات سے لینے والا اور اس کا یقین ہمارے دلوں میں جمائے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ فرماتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، اور وہ بڑا عالی رتبے والا ہے، وہ بڑا عالی شان ہے، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، وہ بڑی قوت رکھنے والا ہے۔ جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے، آسمان نہیں زمین، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ فرماتے ہیں وہ اسی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان یعنی جو قوم، یہ جو مخلوق ہے، جو ہم ہیں آپ ہیں، یہ مخلوقات میں سے بھی ایک مخلوق جو انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پرکھ کرنے کے لیے اپنے ذہن کے گھوڑوں کو دوڑانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر میں اس کے دماغ عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ دین کے کام میں غور و فکر سے، دین کے کام میں توجہ سے، دین کے کام میں طلب سے، دین کے کام میں محبت سے کیا ہوا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔
ہمارا تو کھانا بھی دکھلاوا ہے، پینا بھی دکھلاوا ہے، دینا بھی دکھلاوا ہے، لینا بھی دکھلاوا ہے، ہماری ساری برادری دکھلاوا ہے، ہم دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو دکھلاوا ہے، دین سے مدد لیتے ہیں تو بھی دکھلاوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے اگر ہم ڈھونڈیں گے پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی یہ میری بارگاہ میں قابل قبولیت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمیں اپنے معاشرات میں، ہمیں اپنی گلی کوچیوں میں، ہمیں اپنے بازار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں ہم دیکھیں تو ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو ایک محبت کی نظر سے ملتا ہے، ایک دوست اپنے دوست سے ملتا ہے تو ایک تڑپ کی نظر سے ملتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ملتا ہے تو ایک محبت کی نظر سے ملتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، ایک برادری دوسری برادری پر رحم کھاتی ہے تو ایک محبت کی نظر سے۔ تو یہ سارا معاشرہ، ہمارا سارا ماحول جب ہے ایک محبت کی نظر سے اور ایک رشتے کی نظر سے، ایک انسانیت کی نظر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طریقے سے تم نے اس کو انجام دیا ہے اسے بھی میری طرف، میرے احکامات کو، میرے دین میں، میرے بھیجے ہوئے پیغام میں اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں اگر تم اسے بھی محبت اور عشق کی نظر سے دیکھو گے تو اس میں بڑا فائدہ ہوگا، اللہ اس میں فائدہ پہنچائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، جیسے کہ اعمال ہم نہیں کہتے، اعمال جو بھی ہم کام کریں گے وہ اس کو جمع ہونا، اس کو اعمال کہتے ہیں۔ نماز پڑھی ایک جگہ جمع ہے ہمارے کھاتے میں، روزہ رکھا تو بھی یہ جمع ہے، ہم نے نفل پڑھا وہ بھی جمع ہے، ہم نے سنتیں پڑھی وہ بھی جمع ہے، ہم نے فطرہ دیا وہ بھی جمع ہے، ہم نے زکوٰۃ دی وہ بھی جمع ہے، ہم نے حج کیا وہ بھی جمع ہے، ہم نے اچھی بات کی وہ بھی جمع ہے، دین کی بات سنی وہ بھی جمع ہے، دین کے بارے میں کچھ کہا وہ بھی جمع ہے۔ سارے جتنے کام اچھے ہوتے ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں، اسی کو اعمال کہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں، ان کرتے دھرتے جماعت میں، رجسٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر رتی برابر بھی اگر دکھلاوا ہے تو تیرے سارے اعمال غارت ہیں، اگر اس میں رتی برابر بھی دکھلاوا ہے تو تیرے سارے اعمال برباد ہیں، اگر اس میں رتی برابر بھی محبت نہیں ہے، رتی برابر بھی عشق نہیں ہے تو تیرے سارے اعمال برباد ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبادت محض صرف میری کرنی ہے، عبادت صرف محض میری کرنی ہے، بندگی میری کرنی ہے، بزرگی میری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو، اور زکوٰۃ بھی دو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، بندگی کرو، غلامی کرو۔ غلامی سے یاد آتا ہے، ہم نے تو سمجھ رکھا ہے غلامی کا نام نوکری چاکری، کام کرنے کو غلامی، نوکری کرنے کو غلامی، ہم نے تو یہ سمجھا ہے۔
غلامی کرنی ہے تو اس طرح غلامی کریں، پیروی کرنا ہے تو اس طرح پیروی کریں کہ میرا اور تمہارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میرا اور تمہارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، حالات دیکھو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نمونہ تھی، نمونہ۔ دن بھر نمازوں کا پابند، نماز پڑھنا، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، دن کے کچھ حصے میں اور دن بھر عبادت کرنا اور رات کے کچھ حصے میں بھی عبادت کرنا، دن کو بھی اللہ کی ذات کو راضی رکھنا اور رات کو بھی اللہ کی ذات کو راضی رکھنا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رویا کرتے تھے، رات کے وقت میں دیکھا تو بستر پر نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے تو دیکھا کہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کہاں ہے، تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دعا کیوں مانگتے ہو، آپ اتنا کیوں روتے ہو، کہ آپ بخشے بخشائے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ سے مانگنے والا نہ بنوں، کیا میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والا نہ بنوں، کیا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا نہ بنوں، کیا میں اللہ کے سامنے رونے والا نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف نمازی ہی نہیں، صرف زکوٰۃ حج کرنے والے ہی نہیں، الدعاء مخ العبادتی، تیری نماز تیری دعا، تیرا حج تیری دعا، تیری زکوٰۃ تیری دعا، تیرا روزہ تیری دعا، تیرا صدقہ تیری دعا، تیرا فطرانہ تیری دعا، تیری نفل نماز تیری دعا، تیری تہجد تیری دعا، تیری اچھے اعمال تیری دعا، ہر ایک اعمال میں ہر ایک نیک کام کے ساتھ دعا کو جوڑا جائے، دعا کو جوڑا جائے، دعا کو جوڑا جائے۔ اگر دعا نہیں کریں گے تو اعمال ادھورے ہیں، تو ہر اعمال کے ساتھ بندہ اگر دعا کو جوڑتا ہے وہ 90% قابل قبولیت ہے، 90% قابل قبولیت ہے بندہ جب اعمال کے ساتھ دعا کو جوڑتا ہے۔ اس لیے ارادہ تو الگ بات ہے، شکر ہے تو ہم تو اچھے اعمال ہی کرتے ہیں، ہم تو اچھے اعمال ہی کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں برے اعمال ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، فسق اور فاجر سے بچائے، اللہ کے قہر سے بچائے۔ اللہ ان چیزوں سے، اللہ کی ذات ان چیزوں سے ناراض ہوتی ہے جس کو اللہ ہی جانے اور بندہ ہی جانے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ اہم چیز ہے مسئلہ۔ اس لیے ہر اعمال کے ساتھ بندے کا اور اعمال کا یہ حق بنتا ہے کہ بندہ اعمال بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ بغیر دعا کے اعمال قابل قبولیت نہیں ہے۔ جیسے کہ صدقہ ہے، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا۔ صدقہ ایسی چیز ہے بندے کے آفات اور مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ اتنا بھیانک ہے، بندے کے پریشانیاں اور مصیبتیں صدقہ سے دور ہوتی ہیں اور آنے والی آفتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ صدقہ اتنا اہم ہے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک
کھجور ہی کیوں نہ ہو، یا ایک کشمش ہی کیوں نہ ہو، یا ایک انگور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں دینے سے تیرے تمام بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہاں بھی انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی وہ مسئلہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں ایمان کے اوپر محنت کرنا نہیں پڑا، ہمیں ایمان کے اوپر محنت کرنا نہیں پڑا، ہمیں تو ایمان گھر بیٹھے ملا ہے، ہمیں تو ایمان ماں کی پیٹ سے ملا ہے، ہمیں تو ایمان وراثت میں ملا ہے، ہمیں تو ایمان کے اوپر محنت کرنا نہیں پڑا، ہمیں تو ایمان کے اوپر قربانی دینا نہیں پڑا، ہمیں تو ایمان کے اوپر وقت گزارنا نہیں پڑا، ایمان تو ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اب اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو قبر تک لے کر کے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو اکرام کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو کرم کیا ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اذکار بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں۔ اگر بندہ اس کو لے کر کے چلے گا موت کے قریب تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت کے دروازے تک پہنچاؤں گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت کے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ ایک غریب انسان ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ چیز فرض ہے۔ رمضان ہے تو روزے فرض ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بدن پر کپڑے نہیں، بس شطر چھپانا فرض ہے۔ بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو بھی نماز فرض ہے، صرف شطر چھپانا ہے۔ ایک وقت کا ملتا ہے کھانے کے لیے، دوسرے وقت کا نہیں ملتا تو بھی نماز فرض ہے۔ ایک عام غریب ہے تو بھی نماز فرض ہے، امیر ہے، لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، اس کو بھی نماز فرض ہے۔ چل بھائی ہم امیر ہیں، ہمیں نماز فرض ہے، تم غریب ہو تمہیں معاف نہیں ہے، معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک لائن سے، ہر ایک لحاظ سے، بیمار ہے، بیماری کے عالم میں ہے، بیمار بھی ہے تو بھی نماز فرض ہے، مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے تو بھی نماز فرض ہے، پریشانیوں میں بھی ہے تو نماز فرض ہے، کسی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس حال میں نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو پورا انجام کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ بندے کا اور اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ وقت کے اوپر وقت کا پابند بن کر کے اپنی وقت میں نماز کو پورا کرے، اور بندے کا اور اللہ کا، بندے کا حق یہ بنتا ہے، اور بندے کا اور اللہ کے ساتھ کوئی حق نہیں ہے۔ وقت کا پابند ہو کے وقت کے اوپر نماز کو پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں صحابہ کرام کو سر انجام دیا، ان کی خدمت میں ڈالا۔ جھٹلانے والے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے تھے، ایسے ایسے لوگوں کو، ایسے ایسے بندوں کو، جوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈالا، قدموں میں ڈالا۔ اور ان میں سے ایک ہے سیدنا حضرت ابو بکر، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں مسلمان پر، اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر، ایک آدمی سے دوسرے آدمی پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا تو یہ سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، دوسرا تو یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا،
امیر آدمی کی دعوت ہے تو غریب کا حق بنتا ہے کہ امیر کی دعوت قبول کرے، اور غریب گھر کے اندر دعوت چل رہی ہے، یہ امیر کا مقابلہ نہیں کرتا تو امیر آدمی کا حق یہ بنتا ہے کہ غریب آدمی کی دعوت قبول کرے۔ ایسا نہیں کہ میں امیر ہوں کہ غریب کے دروازے پر کیسے جاؤں، کیسے در پر کھڑا ہو جاؤں، اس کے کیسا کھانا کھاؤں، میری شان میں، میری عزت میں، میری آبرو میں خلل پڑتا ہے، یہ سوچ الگ ہے۔ دعوت کو قبول کرنا، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک کپ کا چائے کیوں نہ ہو، اگر دعوت ہے تو دعوت میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ وہ گھر میں جائے تو ایک کپ چائے پلائے گا، وہ گھر میں جائے تو ایک گلاس پانی پلائے گا، وہ کیا کھلائے اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک سلام کرنا، دوسرا دعوت قبول کرنا۔ اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اگر وہ کوئی بھی انسان بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اس کے پاس جانا، اس سے ملاقات کرنا، اس کو سلام کرنا، اس کے قریب بیٹھنا، اس کے سرہانے بیٹھنا۔ جب بیمار آدمی کے زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتا ہے۔ میں نے تیسرے چوتھے جمعہ رمضان میں بتایا تھا، بیمار آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تم اس منشا سے اس بیمار آدمی کے پاس جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ اس سے یوں کہو کہ میرے حق میں دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار انسان کی تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ آج تو بیماری کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ جب بیمار انسان گھر میں پڑ جاتا ہے، باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، گھر میں اگر بیمار پڑی ہے یا پڑا ہے تو بچوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں کہ میری ماں بیمار ہے، کہیں پیسہ ختم نہ ہو جائے، کہیں سارا روپیہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں کوئی انسان بیمار پڑتا ہے اس کی بدولت سارے انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، ساروں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، ساروں کی خطاؤں کو ختم کیا جاتا ہے، اور پہلے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جب اس کی مغفرت ہوتی ہے، جس بندے کی جب مغفرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی مغفرت ہو چکی ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے اللہ اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹانے سے شرماتا ہے۔ تو اس لیے بیمار کی عیادت کرنا، گھر میں ہو بیوی بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنا، شوہر بیمار ہے تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ شوہر کا حال پوچھے، بچوں میں سے کوئی بیمار ہے تو ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے وہ پوچھے، بیٹی بیمار ہے میکے میں تو اس کا حال پوچھے۔ تو یہ ہر ایک انسان کا ایک لحاظ بنتا ہے۔ ایک گلی میں جس گلی میں ہم رہتے ہیں تو وہاں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا حال پوچھے، اس میں یہ منشا بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے معافی عطا فرماتا ہے۔ دوسرا ہے تیسرا جنازے میں شامل ہونا، تیسرا جنازے میں شامل ہونا، جس طریقے سے ابھی میں نے تفسیر کے ساتھ میں عیادت کے بارے میں جو غریب امیر کے بارے میں بتایا ہے، اسی طریقے سے جنازہ بھی ہو کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ اور ہمارا معاشرہ تو یہ ہے اگر کوئی مر جاتا ہے تو گھر کا ایک ہی بندہ آتا ہے، اگر گھر میں 7 ہیں، کسی کے گھر میں 4 ہیں، کسی کے گھر میں 10 ہیں، کسی کے گھر میں 5 ہے تو جنازے میں شرکت نہیں ہوتے بلکہ گھر میں ایک کافی ہے، گھر میں ایک کافی ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں جب شامل بندہ ہوتا ہے اگر 1 قدم سے لے کے 40 قدم تک جنازے میں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنازے میں چلنے سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنازے میں چلنے سے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں 40 قدم چلنے سے۔ 40 قدم یا قبرستان قریب ہو، چاہے قبرستان کے قریب پہنچ گیا ہو، یہاں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہاں سے قبرستان پہنچنے تک اگر اس کے جنازے میں بندہ شامل ہوتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اور اس کو دفن کرنے تک، اس کو دفن کر کے قبر پر مٹی چڑھانے تک بندہ اگر وہیں کھڑا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آنے والے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ اپنے لیے ہم کو کرنا ہے۔ بھائی میرا بابا چلے گیا جی جنازے میں، میں کیوں جاؤں؟ بھائی گیا میں کیوں جاؤں؟ بیٹا گیا میں کیوں جاؤں؟ چھوٹا بھائی گیا تو میں کیوں جاؤں؟ تو یہ ہم کو یہ تھوڑا سا دوری اختیار کرنا ہے، کیونکہ میرا اجر ہے۔ اگر میں داخل ہوں جنازے میں تو میں 40 قدم چلوں تو میرے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ اگر میں دفن ہونے تک بیٹھوں تو میرے اگلے بھی گناہ معاف ہیں۔ تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جنازے میں شامل ہونے تک۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کئی جمعوں پہلے بتایا تھا جنازے کے بارے میں۔ اللہ والے دیکھو، جب زندہ انسان ہے تو اسی سے خطائیں اور اسی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب زندہ انسان ہے اسی سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اور جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے۔ بندہ زندہ رہتا ہے، گنہگار بھی رہتا ہے اور نیک بھی رہتا ہے۔ جب مر جاتا ہے گنہگار ہے یا نیک ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ کی ذات ہی جانے۔ اب جب بندہ زندہ رہتا ہے، برا ہے اچھا ہے، یہ زندہ رہنے تک ہے۔ زندہ ہے برا ہے، زندہ ہے اچھا ہے، مر گیا نہ وہ اچھوں میں شامل ہے نہ وہ بروں میں شامل ہے۔ اب یہ اچھا ہے یا برا ہے وہ اللہ کا رسول جانے۔ بندہ زندہ ہے تو نیکیوں کے پہاڑوں پر بیٹھا ہے، بندہ زندہ ہے کہ گناہوں کے پہاڑوں پر بیٹھا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے کیا وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ کی چوٹیوں پر ایک نورانی منبر پر کھڑا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک زندہ رہنے تک، ایک انسان کے اندر روح رہنے تک اس کے ساتھ اچھائیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ برائیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ خطائیں بھی ہیں، اس کے ساتھ برے اعمال بھی ہیں، اس کے ساتھ اچھے اعمال بھی لگے ہوئے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا تھا، نماز کا رشتہ ختم۔ زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ کا رشتہ ختم۔ روزہ رکھتا تھا سال میں، روزے کا رشتہ ختم۔ صدقہ فطرہ دیتا تھا، صدقہ فطرے کا رشتہ ختم۔ مسجد کو بار بار جا کر کے وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرتا تھا، مسجد کا آنا جانا رشتہ ختم۔ جب تک زندہ ہے تب تک سارے رشتے ناطے سلامت رہیں گے، قائم رہیں گے، اچھے رہیں گے۔ جب مر جائے گا تو تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اہم بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر موت دے گا۔ ابھی میں نے جنازے کے بارے میں بتایا تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ ایک سلام کا جواب دینا، دوسرا بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کے پاس بیٹھنا، بیمار کے سامنے جانا، اور ایک مسئلہ اس میں بھی اکڑتا ہے، بیمار کی عیادت مانے حال پوچھنا، گھر کا حال، بیمار جو پڑا ہوا ہے اس کا حال، یہ اہم بات ہے۔ اور تیسرا بھی میں نے بتایا جنازے کے بارے میں، اور چوتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شادی ہوتی ہے تو نکاح میں شامل ہونا، نکاح میں شامل ہونا۔ اور ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں میں دیری نہ کرو، 2 چیزوں میں دیری نہ کرو،
ایک کسی کا جنازہ پڑا ہوا ہے تو اس کو دفن کرنے میں دیری نہ کرو. اب تو فریج آ گئے، 4 دن رکھو 5 دن رکھو، کوئی پرواہ نہیں. منع فرمایا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جتنا ہو سکے اس کا جنازہ اٹھاؤ اور اس کو قبر کے حوالے کر دو جتنا جلدی ہو سکے. اور مسئلے اگر جس طریقے سے فریج کے اندر پڑے ہوئی لاش اس لیے رکھا جاتا ہے کہیں جلے نہ، کہیں سڑے نہ، کہیں خراب نہ ہو جائے. چاہے فریج کے باہر رکھنا چاہے فریج کے اندر رکھنا، دونوں ماجرا برابر ہے. باہر رکھ کے دیکھو تو سڑ جائے گی، گل جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی. اگر فریج کے اندر ہم یا 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے لاش کو اگر فریج کے اندر رکھیں تو وہ تو 12 کیوں 8 دن تک رہ سکتی ہے، لیکن اگر 2 گھنٹے باہر نکال کے دیکھو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو فوراً اس کا نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے اس کے جنازے کو تیار کر کے فوراً قبر کے حوالے کر دو اس شخص کو. اس میں جلدی کرو. اور دوسرا نکاح، اگر کسی کا نکاح ہے تو اس میں بھی جلدی کرو، دیری نہ کرو. اب نکاح کا مطلب یہ خواجہ صاحب نہیں آئے، پلیتا انہی کے پاس ہے نکاح پر، اس کو جلدی نہیں ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے تو جوڑا بنا کر کے شادی کر کے چھوڑ دینا، یہ ہے جلدی. ایسا نہیں کہ بھوک لگ رہی ہے قاضی صاحب کہاں بیٹھیں گی، ایسا نہیں کہ 10 بجے نکاح تم نے بولا 12 بج گئے. جس دن نکاح ہے اسی دن ہم اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نکاح کا جلدی کرنا مقصد یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بالغ عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح فوراً کر دو، جوڑا سلامت رکھو. کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے باپ سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ کون سے باپ سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باپ سے اللہ کی ذات بہت خوش ہے کہ اس کی اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت دے اور وہ جوان ہونے پر اچھا رشتہ ڈھونڈ کے اس کا نکاح کرائے. اچھی تعلیم تربیت دے، جوان ہونے پر لڑکی ہو لڑکا ہو اچھا سا رشتہ دیکھ کر کے اس کا جوڑا بنا دے، نکاح کر دے. اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ایک صحابی بیٹھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک ہی لڑکی کو شادی کر کے دینے سے کہ اللہ اس کو جنت دیں گے؟ دوسرے نے کہا کہ 2 کرنے پر 3، تیسرے نے کہا 3 شادیاں کرنے پر اس کو بھی جنت. 1 کرو تو بھی جنت، 2 لڑکیاں کی شادی کرو تو بھی جنت، 3 لڑکیاں کی شادی کرو تو بھی جنت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں. مر گئے تو بھی مرنے پر جو مسائل ہیں، موت سے لے کر کے قبر تک جانے تک کے مسائل بہت آسان ہیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو اس کو سیکھنا. اور جو شادی بیاہ کا ماجرا ہوتا ہے، لکھا پڑھی سے لے کے دلہن کو دولہے کو راضی کرنے تک، یہ بھی آسان مسائل ہے. اس کو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے. جتنا مساجد کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد اللہ کا گھر ہے. مساجد اللہ کا گھر ہے. جس طرح زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو زمین کے تارے نظر آتے ہیں. زمین کی مساجدیں، آسمان والوں کو تارے نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ مسجد سے 1 رتی برابر 1 کاڑی بھی اٹھا کر کے باہر پھینکے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 10 گناہ کو معاف کریں گے اور 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جائیں گی، ایک کاڑی اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکنے والے کو۔ آسان ہے مسائل۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انسانوں کو، ایسے ایسے باندیوں کو، ایسے ایسے مرد حضرات کو، عورتوں کو پیدا فرمایا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایمان ہے اصل کیا چیز؟ ایمان بہت قیمتی شے ہے۔ فرعون بادشاہ تھا وقت کا، فرعون وقت کا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اور سب مجھے اللہ مانو، سب مجھے خدا مانو۔ فرعون، اس کی لڑکی تھی، فرعون کی ایک لڑکی تھی، اور لڑکی کی خدمت کے لیے ایک باندی کو رکھا گیا تھا، باندی خدمت کرنے والی۔ تو فرعون کی بیٹی کو سامنے بٹھا کر باندی نے، ایک بیوی نے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی بالوں میں، تو ہاتھ سے کنگھی نیچے چھوٹ جاتی ہے، اور وہ نیک بیوی جو باندی ہوتی ہے وہ جب کنگھی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے۔ اب ایک بات پہ ہم کو سمجھنا ہے، تو ہم جو بھی کام کریں تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ ہمیں تو کھانے کے لیے نوالا اٹھاتے منہ میں ڈالتے تو بسم اللہ نہیں آتا، تو سارے کام کہاں سے آئیں گے؟ پانی کا گلاس منہ میں رکھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں آتا، تو سارے کام کہاں سے بسم اللہ سے شروع کرے گا بندہ؟ تو یہ 2 کام کو تو پہلے ہماری زندگی میں ہم لائیں۔ نوالا منہ میں رکھے تو بسم اللہ پڑھ کے منہ میں رکھنا، اور جب گلاس پینے کے لیے پانی جب منہ کو لگاتا ہے بندہ تو پہلے بسم اللہ کر کے پانی منہ میں ڈالنا۔ یہ 2 کام کو اگر ہم پابندی سے 2400 گھنٹے میں کرتے رہیں گے تو سارے کام کرنے کے لیے بسم اللہ ضرور آئے گا۔ وہ باندی جب بسم اللہ کر کے جب وہ کنگھی اٹھاتی ہے تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ تو نے کس کا نام لیا؟ تو نے کس کا نام لیا آج؟ میں نے اس اللہ کا نام لیا ہے جو ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ خدا تو اللہ تو میرا باپ ہے، تو کبھی نہیں سنی الا ربکم الاعلیٰ؟ میرا باپ خدا ہے، سارے لوگ میرے باپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، فرعون ساری زمین پر اسی کی حکومت ہے۔ وہ باندی کہتی ہے اللہ والی تیرا باپ جھوٹا خدا ہے، میں تو اس خدا کی عبادت کرتی ہوں، میں اس خدا کو اپنا رب مانتی ہوں، وہ سچا ہے، ساری مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں اسی کی حکومت ہے، اس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ باندی کہتی ہے فرعون کی، اچھا میں اب تیری خیر لیتی ہوں۔ بیٹی نے باپ سے شکایت کری کہ ابا ایسا ماجرا ہے، ایک باندی ہے ہمارے یہاں خدمت کرنے والی، وہ تجھے چھوڑ کر کسی اور خدا کو عبادت کرتی، اچھا میں اس کی خیر لوں گا۔ بادشاہ فرعون کے دربار میں بلایا جاتا ہے باندی کو، سامنے بٹھایا جاتا ہے، سارے وزیر سفیر سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ بادشاہ فرعون کہتا ہے باندی کیا بات ہے؟ اب تو اللہ کی محبت اور بندے کی محبت جب ظاہر ہو جاتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بندی کا بھی وہی ماجرا تھا، اب میری اور اللہ کی محبت تمہارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، میرا اور میرے اللہ کا عشق تمہیں پتہ چل چکا ہے، تو اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو آزاد کر دینا ہے۔ فرمایا گیا، لکھا ہے کتاب میں، اچھا تجھے پتہ نہیں کہ تو اتنے برسوں سے میری خدمت کر رہی ہے، اتنے سال گزر گئے ہمارے یہاں خدمت کر رہی ہے، پتہ ہے تجھے؟ میری سزا کا تجھے پتہ ہے؟ باندی کہتی ہے تیری سزا کا مجھے پتہ ہے، تو سزا کے لیے تیار ہو جا اور میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، تو سزا دینے کے لیے ریڈی ہو جا، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ فرمایا کہ آگ جلاؤ،
لمبا چوڑا واقعہ میں مختصر سا بات کروں کہ فرعون کہتا ہے کہ آگ جلاؤ، سامنے آگ جلائی گئی، دہکتی ہوئی آگ، بتایا کہ اس کے بچے کو ادھر لاؤ، 7 سال کا یا 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ تھا، ہاتھ میں سے چھین کر کے یوں کھڑا ہو کر کے فرعون کہتا ہے کہ تو جس خدا کا تو نام لیتی ہے اس کا نام لینا آج سے بند کر، میرے سامنے سجدہ کر، تجھے بھی بخشوں گا، تیرے بچے کو بھی بخشوں گا۔ باندی کہتی ہے اب نہیں، اب اللہ کا میرا معاملہ فٹ ہو چکا ہے، اب میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیا فرعون بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیا، سامنے بچہ تڑپ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہی آگ میں بچے کو کہ اپنی ماں کو تھوڑی سی تسلی دے، اب پھر تیرا بھی نمبر ہے، دونوں ملیں گے اللہ کی جنت میں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں ملیں گے۔ اب میں تو جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر کے، میں تو ختم ہو گیا، اماں اب تجھے بھی آنا ہے میرے پیچھے، ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں ملیں گے جنت الفردوس میں۔ صبر دلایا ہے ماں کو بیٹے نے۔ تاریخ کے اندر کتابوں میں لکھا ہے فرعون نے اس عورت کو کھینچ کر کے آگ کے سامنے لایا گیا۔ فرعون کہتا ہے باندھی تو جس اللہ کا نام لیتی ہے وہ نام لینا چھوڑ دے۔ کہتی کہ اب نہیں چھوڑوں گی، اب میری رگ رگ میں اللہ بس چکا ہے، رگ رگ میں اللہ کی محبت بس چکی ہے، اب تو مجھے اتنا یقین ہوا چلا ہے میرا بیٹا بھی تو چھین لیا ہے، آگ میں دھنسا دیا، اب تجھ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اب میرا نمبر ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ سیکھیں لاؤ، سیکھیں لا کر کے گرم گرم لوہے کے باندی کی آنکھوں میں ڈال دیا جاتا ہے، آنکھیں بھی چھین لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں تجھے پالوں گا، پوسوں گا، تیری پرورش کروں گا، طب یعنی کہ ڈاکٹروں کو لاؤں گا اس زمانے کے، میں تیرا علاج کروں گا، اب بھی بدل جا۔ مائی کہتی ہے باندھی ابھی بھی نہیں بدلنے والی، ابھی بھی نہیں بدلنے والی، تو جس خدا کا نام جس زبان سے لیتی ہے میں وہ خدا ہوں، تیری زبان کو کھینچنے پر بھی قادر ہوں۔ فرعون کہتا اچھا، تو فرعون وہی کہتا ہے تو باندھی کی زبان کو فرعون کھینچ دیتا ہے۔ جن آنکھوں سے دیکھتی تھی آنکھیں چلے گئی، جس زبان سے اللہ کا نام لیتی تھی فرعون اس زبان کو بھی کھینچا، اب باقی رہے صرف کان۔ فرعون کہتا ہے مائی ابھی بھی بدل جا، اگر نہیں بدلے گی تو تیری خیر نہیں ہے۔ باندھی کہتی ہے اب تو میں بدلنے والی نہیں، میری سانس، میری آنچ، میری موت اگر حلق میں بھی آ کر کے اٹکے تو میں اس اللہ کے سوا تجھے سامنے سجدہ نہیں کروں گی۔ آگ لوہے کو ابلا کر کے باندھی کے کانوں میں ڈالا گیا، زبان ختم، کان ختم، آنکھ ختم، جب سارے ختم ہو گئے تو باندھی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر وہی آگ میں دفن کر دیا گیا۔ فرعون الا ربکم الاعلی کہنے والا، اور یہ باندھی کہتی تھی کہ مشرق مغرب شمال جنوب اسی کی حکومت ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، اچھائی اور برائی پر وہی طاقت رکھتا ہے، میں اس خدا کو مانتی ہوں، جھوٹے خدا کو نہیں مانتی جو مرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔